درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس ظلم و ستم پر بیسڈ اس بائیکاٹ کو مسلمانوں نے کس طرح سے برداشت کیا اور ان 3 سالوں میں کتنی مشکلیں کتنی پریشانیاں اٹھائیں یہ آپ نے سماعت کی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس بائیکاٹ میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کے قبیلے بنو ہاشم و بنو مطلب کے لوگ بھی تھے، اور آپ کے ساتھ انہوں نے بھی یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتیں برداشت کی اور ان سب چیزوں کو جھیلا۔ لیکن یہ جو لوگ آئے تھے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی بھی مشرک بنو ہاشم اور بنو مطلب کے علاوہ آپ کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ یہ خاندانی حمیت تھی، سینس آف آنر تھا کہ میرے خاندان کا، میرے قبیلے کے کسی فرد کو، کسی بھی آدمی کو کوئی ہاتھ لگا دے، کوئی قتل کر دے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں تو ہماری بے عزتی ہے اور اس میں ہمارے خاندان کو جو ہے رسوا کرنا ہے۔ اس بنیاد پر یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور کسی کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیا۔ تو ان کے جو ترجیحات تھے، جو پرائیورٹی تھی، وہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک کہ ہمیں اپنے دین پر یعنی شرک پر ہی قائم رہنا ہے، آپ جو دعوت لے کر کے آئے ہیں، آپ کا جو پیغام ہے اسے ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ دوسری جو ترجیح ہے ان کی، دوسری جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، کسی کو بھی آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ صرف اور صرف خاندانی حمیت اور ایک ٹرائبلزم کا جو آنر ہوتا تھا، یا ایبسنتھزم کہہ سکتے ہیں، یہ ہے کہ جس کو عصبیت کہتے ہیں، اس بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ لیکن آپ کے دین کی حمایت نہیں ہے، آپ کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، آپ کی دعوت کے ساتھ، آپ کے پیغام کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہیں، اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ قبیلہ اور یہ خاندان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ لیکن مسلمانوں نے اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو یہ تکلیفیں برداشت کی اور ان مصیبتوں کو جھیلا ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ دین اسلام کے لیے، یہ دنیا کے لیے نہیں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے آپ لوگوں نے ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلا، اور کوئی مقصد نہ تھا، اور کوئی خاندانی حمیت یا کوئی خاندانی رشتہ نہیں نبھانا تھا۔ یہاں پر یہ قبیلے کے لوگ تھے جو رشتے کو نبھا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے کہا بعد میں جا کر کے یہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو ان کے ساتھ مائنڈ گیم کھیلنا ہے اور ان کو گمراہ کرنا ہے، مس گائیڈ کرنا ہے، کہ یہ جو دین پھیلا اور آپ کی دعوت جو عروج پر پہنچی، اس کے پیچھے آپ کے قبیلے کے لوگ کھڑے تھے، آپ کے قبیلے کے لوگوں نے ساتھ دیا، اور اس کی دلیل یہ ہے، یہ بائیکاٹ رہا جس میں 3 سال تک آپ کے قبیلے کے لوگ کھڑے رہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قبیلے کے جو لوگ کھڑے تھے وہ دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، آپ کی دعوت، آپ کی رسالت و نبوت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے، وہ صرف خاندان کے ایک فرد ہونے کی بنیاد پر کھڑے تھے، اور ان کا کوئی بھی مقصد نہ تھا۔ آپ کی دعوت سے اور آپ کے دین سے تو تکبر و غرور کر کے وہ کنارے ہو جایا کرتے تھے، آپ کا کلمہ پڑھا ہی نہیں اور آپ کے دین کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ خاندان کا ایک فرد ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے، یہ مقصد رہا۔ کبھی بھی آپ کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس دین کو جو عروج ملا ہے، یا آپ کی دعوت کو جو عروج ملا ہے، اور یہ دین جو پھیلا ہے، وہ قبیلے کے لوگوں کی حمایت اور ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ قرآن میں کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دین کے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر کے بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین مکمل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو عروج عطا فرمایا اور اس دین کے نور کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ یہ کسی قبیلے یا کسی خاندان کی حمایت کی وجہ سے نہیں ہے، کسی بھی خاندان اور قبیلے کی حمایت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو ان چیزوں کا مطالعہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان کی حمایت کی وجہ سے 3 سالوں میں دین کو کیا فائدہ پہنچا۔
کوئی فائدہ نہیں، کوئی جنگ لڑی گئی، کوئی جہاد کیا گیا، کسی کے سامنے تلواریں کھینچی گئیں ان کو ساتھ لے کر کے، ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ صرف ساتھ میں کھڑے تھے اس بنیاد پر یہ ہمارے خاندان کے ایک فرد ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے۔ باقی دین کو انہوں نے بھی قبول نہ کیا۔ ان میں بہت سے مشرکین تھے، کفار تھے، جو شرک پر ہی مر گئے، کفر پہ ہی مر گئے، تو انہوں نے دین کی حمایت نہ کی، تو یہ دین کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، بلکہ یہ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ اپنے خاندان کے ایک فرد ہونے کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر قبیلے کے لوگ بھی ساتھ میں کھڑے رہے اور ساری تکلیفیں برداشت کی، تو صرف خاندانی حمیت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔